بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جن جب کسی انسان عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ ایک جن ہوگا یا انسان؟ جن کی مباشرت سے پیدا ہونے والے بچے کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ کیا ملکہ بلقیس ایک جننی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی جنس پر رکھنے کے لیے کیا طریقہ آزمایا تھا؟ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا۔ مگر اس سے پہلے ان لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ چینل کو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر پریس کر دیں اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھتے ہیں اور ان تمام حقائق کو جاننے سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قاضی جلال الدین احمد بن قاضی حسام الدین فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے والد کے ساتھ اپنے سسرال گیا اور بیوی کو ساتھ لے کر واپس آ رہا تھا کہ مجھے بامر مجبوری ایک جن زادی سے شادی کرنا پڑی۔ قصہ کو یوں ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے سفر کرنا پڑا۔ راستے میں بیرا کے مقام پر رات کے وقت موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میں اہل خانہ سمیت ایک گھر میں پناہ لی اور سو گئے۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی نے مجھے جگا دیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک ہیبت ناک چہرے والی عورت میرے پاس کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں لمبائی میں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں نے سہم کر پوچھا، تم ہم میں سے نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، گھبراؤ نہیں حسام الدین، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم نے جہاں قیام کیا ہے یہ ہماری جگہ ہے اور ہم جنات میں سے ہیں۔ اب تم لوگ اگر یہاں خیریت سے رات گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں میری خواہش پورا کرنی ہوگی، اور میری خواہش یہ ہے کہ تم میری چاند سی لڑکی سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں آگ سے نہیں کھیل سکتا۔ وہ بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، میری بیٹی جلائے گی نہیں، وہ تمہارے لیے راحت بن جائے گی۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگی، اس کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ اس عورت جیسے بہت سے بدہیبت شکلوں والے مرد جن کی آنکھیں خون کے چراغوں سے روشن اور پھٹی ہوئی تھیں میرے پاس آئے۔ ان میں ایک قاضی تھا اور باقی گواہ۔ عورت بولی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں میری بیٹی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے خود کو آزمایا اور یقین کیا کہ میں ہوش میں ہوں یا بے ہوش۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پتھر مار کے جگانا چاہا، انہیں آوازیں دی، مگر کوئی نہ جاگا۔ حالانکہ غار میں ایک قندیل بھی روشن ہو چکی تھی اور روشنی میں پراسرار اور ہیبت ناک ہولیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ غار میں گھسٹ اور حد بڑھ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں، میں نے بالآخر رضامندی ظاہر کر دی تو قاضی نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد عورت چلی گئی اور ہمارے ساتھ میری منقوہ کو لے آئی۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھیں بھی لمبائی میں پھٹی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا مجھے شدید خوف نظر آیا۔ تو کہنے لگی کہ تم دونوں کے درمیان ابھی تک میاں بیوی والا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لگتا ہے تمہیں میری بیٹی پسند نہیں آئی، کیا تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں نے ملتجی انداز میں کہا، باخدا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور نہ اسے اپنے ساتھ گوارا کرتا ہوں، تو پھر اسے طلاق دے دو۔ اس کی ماں نے کہا۔ میں نے فوراً اس کی ماں کے کہنے پر اسے طلاق دے دی۔ اس دن کے بعد وہ لوگ مجھے نظر نہیں آئے۔ دوستو، جنات اور انسان کی شادی کے نتیجے میں اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل کے طور پر ہم قرآن پاک میں مذکور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا کے نکاح میں آئیں۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں تفاسیر و کتب تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ اس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھا۔ قلبی نے فرمایا کہ بلقیس کا والد نامی گرامی بادشاہوں میں سے تھا اور اس کے بھائی بھی یمن کے بادشاہ تھے۔ ملکہ بلقیس کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے لڑکی کا نام بلقمہ رکھا تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں، جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ جنوں پر بھی قوت عطا کر رکھی تھی، اور یہاں یہ بات ضمناً ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں میں زیادہ تعداد جنات کی ہی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ جنات ہر وقت حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس سے شادی کا ارادہ کیا تو آپ کو جنات نے بتایا کہ بلقیس ایک جن زادی ہے، اس کی پنڈلیاں گندے اور گھنے بالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں آئی تو آپ نے اسے آزمانے کا منصوبہ بنایا تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے تخت سے پہلے ایک ایسا تالاب بنوایا جو مکمل شیشے کا بنا ہوا تھا۔ دکھنے میں وہ ایسے ہی تھا جیسے صاف شفاف پانی کا تالاب، مگر حقیقت صرف چند لوگوں کو ہی پتہ تھی۔ اب ملکہ بلقیس کی جب آمد ہوئی تو اسے تخت تک پہنچنے سے پہلے اس تالاب پر سے گزرنا تھا۔ اس نے سمجھا یہ پانی ہے اور غیر ارادی طور پر پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور تالاب کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ اس نے جیسے ہی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو باری باری بال نظر آئے جو حضرت سلیمان کے ناگوار محسوس ہوئے، مگر اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا نکاح ہو۔ نکاح سے پہلے ملکہ بلقیس مسلمان ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلیوں کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے نورہ کے نام سے ایک بال صفا دوا بنوائی، جس سے اس کی پنڈلیاں چاندی کی طرح چمکنے لگی اور آپ نے اس سے شادی کر لی۔ ناظرین، اس واقعہ سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ جن زادی کا نکاح انسان سے ہو سکتا ہے یا کم از کم ہوتا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ امام زہری سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے نکاح منع فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات تو طے ہوگی کہ جنات سے نکاح ہوتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نکاح ہو جاتے ہیں تو کیا مباشرت بھی ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اور ان سے پیدا ہونے والے بچے کو خس کہا جاتا ہے، جبکہ ایک چڑیل یعنی کافر جننی جو کہ ایک کافر جن اور شیطان کے جنسی عمل سے پیدا ہوتی ہے، اور مرد انسان کے تعلق سے پیدا ہونے والا بچہ املوک کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال تو لازمی گردش کر رہا ہوگا کہ جنات آگ میں سے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جن کی جنسی عمل کے نتیجے میں ایک حقیقی عورت کے رحم میں بچہ پیدا ہو جائے۔ اس بات کے باوجود کہ جن انس میں جنسی تعلق ممکن ہے لیکن اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہی مدرسین کا سب سے بڑا اعتراض ہے، کیونکہ جنات آگ سے تخلیق ہوئے ہیں اور انسان عناصر عربیہ سے پیدا ہوا ہے، لہذا جب ایک حقیقی انسان کا نطفہ رحم جنیہ میں پہنچے گا تو وہ آگ کی شدت سے خشک ہو جائے گا، اور اسی طرح نطفہ انسانی مائع حالت میں ہوتا ہے، اور جب مائع کو آگ میں جھونکا جائے تو وہ بھاپ کی طرح اڑ جاتی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ نطفہ انسانی اور نطفہ جن ایک دوسرے کے رحم میں ٹھہر نہیں سکتے۔ تو دوستو، اگر یہ اعتراض بہت زوردار ہے، لیکن اگر انس کی تخلیق اور ان کے ارتقاء پر غور کیا جائے تو یہ دور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو مٹی کے پتلے کے بعد انسانی زندگی ملی، اس کے بعد اب تک انسانی ارتقاء مٹی کے پتلے سے نہیں بلکہ عورت مرد کے اختلاط سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنات کی پیدائش و ارتقاء کا بھی یہی عمل ہے۔ اب غور کیا جائے تو انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جنات کے جد امجد آگ سے پیدا ہوئے، مگر ان دونوں مخلوقات کی اولادیں تو توالد و تناسل سے پیدا ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تو یہ شبہ و اعتراض تو ختم ہو جاتا ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ جنات و انسان کے نکاح کے بارے بہت سی روایات بھی ملتی ہیں جو ایک اور ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ آج کی